میرے ننھے ننھے دوستوں کو پیار بھرا سلام، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سندباد کا تیسرا سفر۔ پہلے اور دوسرے سفر میں جب سندباد کو تکلیفیں پیش آئیں تو اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں کبھی سفر پر نہ نکلوں گا، لیکن اسے مہم جوئی کا ایسا چسکا لگ چکا تھا کہ اب کی بار وہ چند ہفتے بھی نہ گزار سکا، اور بس اس کا دل یہی چاہتا کہ بس کسی طرح سے میں سفر پہ نکلوں اور اللہ کی عجیب و غریب دنیا کی سیر کروں، حتیٰ کہ اسے اپنی زندگی میں بھی کوئی کشش محسوس نہ ہوتی۔ اب اس کا دل نہ گھومنے پھرنے کو چاہتا، نہ کھانے پینے کو چاہتا۔ بالآخر اس سے برداشت نہ ہوا اور اس نے دوبارہ سفر کا ارادہ کر لیا۔ اب اس نے پھر ایک بار سامان تجارت لیا اور بحری جہاز پر بندر پہنچ گیا۔ بحری جہاز بندرگاہوں پر رکتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ چونکہ مال تجارت بھی زیادہ تھا، لہٰذا نفع بھی خوب ملتا چلا گیا، اور خوشی خوشی سندباد اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے تھا کہ ایک دن سمندر میں طوفان آ گیا۔ طوفان اتنے زور کا تھا، بڑی بڑی موجیں جو جہاز کو انجانی سمت میں دھکیلتی رہیں، قیامت کا طوفان جو کسی طرح تھمنے کا نام نہ لیتا تھا، اور جہاز گویا کہ ایک تنکا ہے، اس طرح سے وہ ڈولتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر، جہاں اسے ہوا کی موجیں لے جائیں ادھر ہی جا رہا ہے، بڑی بڑی موجیں۔ بالآخر کرتے کرتے اسی طرح سے سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کافی دیر بعد جا کر طوفان جو ہے وہ تھوڑا تھما تو دیکھا کہ وہ سب ایک جزیرے کے قریب تھے۔ اب جو کپتان نے اس جزیرے کو دیکھا تو وہ بڑا ہی پریشان ہوا، اور اس نے سب سے مخاطب ہو کر کہا کہ بھائی دیکھو، ہمیں تو طوفان نے یہاں تک پہنچا دیا ہے، اب یہ طوفان نہیں، ہماری بدقسمتی تھی جو ہمیں کھینچ کر اس جزیرے تک لے آئی ہے۔ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کیونکہ طوفان ابھی تھما نہیں ہے، ہم آگے جا نہیں سکتے ہیں، اور یہ جزیرہ تھوڑا خطرناک ہے کیونکہ یہاں پر بونے انسان رہتے ہیں، اور وہ بونے جو ہیں تو چھوٹے قد کے، لیکن ان کی شکلیں بندروں کی طرح اور دانت شیر جیسے ہیں، اور اگر بدقسمتی سے کوئی مسافر ادھر آ نکلے تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں جہاز پر چڑھ جاتے ہیں، اور ان کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ اگر انہیں روکا جائے تو وہ مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ لہٰذا دیکھو، اگر وہ لوگ آئیں تو انہیں کچھ نہ کہنا، وہ جو چاہیں لے جائیں، جو کچھ اٹھائیں، کیونکہ جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی چیز اٹھانا چاہیں تو انہیں کوئی مت روکنا، کیونکہ اگر انہیں روکنے کی کوشش کی گئی تو پھر وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ لہٰذا سب مان گئے، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے بھائی، ظاہر ہے جان زیادہ پیاری ہے، اور پھر کپتان کا بیان سچ ثابت ہوا۔ شام کے وقت بہت بڑی تعداد میں بندر نما انسان جہاز پر چڑھائے، آگے پیچھے ادھر ادھر ہر جگہ پھیل گئے، اتنے زیادہ تھے کہ جہاز پر جگہ ہی کم پڑ گئی، اور جو جہاز کے ملا کپتان وغیرہ تھے وہ سب جہاز چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ سب اتر کر ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ جب وہ وہاں سے اترے تو انہیں ایک پتھر کا مکان نظر آیا، تو کپتان نے کہا کہ جب تک یہ لوگ اس جہاز پر ہیں ہم اس مکان میں چلتے ہیں تاکہ وہاں پر رات گزار سکیں، کیونکہ ہمیں رات تو یہیں گزارنی ہے۔ سب نے کپتان کی رائے سے اتفاق کیا، تو کپتان اور باقی سارے ملاح جو تھے وہ سب کے سب اور مسافر اس مکان کی طرف چل دیے۔ صرف نائب کپتان اور چند ساتھی جو تھے وہ جہاز پر ہی رک گئے تاکہ جہاز کی بھی حفاظت ہو سکے۔ اب جب یہ لوگ مکان کے قریب پہنچے اور دروازے کے اندر جھانکا تو عالی شان مکان، لیکن بہت بڑا، ہر چیز بڑی، اتنی بڑی بڑی چیزیں، استعمال کی چیزیں بھی اتنی بڑی کہ سب مل کر بھی اسے بمشکل حرکت دے سکیں۔ یہ سارے کے سارے مکان میں داخل ہو گئے، وہ سوچا کہ چلو ہم رات یہاں گزار لیں گے۔ اب جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوئے تو انہیں ایک ایسی آواز آئی کہ جیسے کوئی وزنی شے زمین پر پڑ رہی ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ آواز بڑھنے لگی اور آہستہ آہستہ زمین بھی ہلنے لگی۔ اب جب تک یہ کہ سب دیکھتے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور انہیں خطرے کا احساس ہوتا، اس سے پہلے ہی انہوں نے دیکھا کہ مکان کے اندر ایک خوفناک دیو آ گیا۔ جو ہی اس کی نظر ان سب پر پڑی، اس نے زور کا قہقہا لگایا اور دروازہ بند کر دیا تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے، اور دروازے کی کنڈی تو اتنی بڑی اونچائی پر تھی کہ کوئی اسے کھول ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ دیو تھا تو بالکل انسان کی طرح ہی، لیکن اتنا بڑا، اتنا جائنٹ کہ اس کا ایک ہاتھ بھی سب مل کر نہیں مروڑ سکتے تھے۔
اور اس دروازے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا نکلنے کا، لہٰذا سب کے سب مجبور ہو گئے۔ اس دیو کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس نے ایک کمرے میں رکھے ایک صندوق سے ایندھن نکالا اور آگ جلائی۔ پھر اس نے باری باری سب کا جائزہ لینا شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے سندباد کو اٹھایا، لیکن وہ دبلا پتلا کانکڑی تھا، اس نے اسے ایک طرف رکھ دیا کہ یہ تو کام کا نہیں ہے۔ پھر اس نے دوسرے کو اٹھایا۔ اس طرح سب کو دیکھنے کے بعد ایک موٹے تازے بندے کو اٹھایا، اسے آگ پر بھونا اور مزے لے لے کر کھایا، اور اس کے بعد لمبی تان کر سو گیا۔ اور وہ اس طرح سویا کہ دروازے تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ اس نے اپنی ایک ٹانگ دروازے پہ رکھ دی۔ صبح اٹھا، اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا، لیکن باہر سے دروازہ بند کر گیا۔ اب یہ سب بڑے پریشان کہ ہم کیا کریں، کنڈی نہیں کھول سکتے، دروازہ نہیں توڑ سکتے، کیونکہ ہر چیز بہت بڑی اور مضبوط تھی۔ دوسرے دن رات میں پھر دیو آیا، پھر اس نے ایک آدمی کو اٹھایا، بھونا، کھایا پیا، سویا، صبح کو پھر چل دیا۔ اب جب وہ چلا گیا تو ان لوگوں نے سوچا کہ ایسے تو کام نہیں چلے گا، اور ہم کب تک اس طرح سے بیٹھے رہیں گے، اس طرح تو وہ ایک ایک کر کے سب کو کھا جائے گا، لہٰذا ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ سب سر جوڑ کر بیٹھے اور سوچا کہ کوئی تدبیر کرنی چاہیے کہ ہم سب اس کا نوالا بننے سے بچ جائیں۔ آخر کار سندباد نے اپنے ساتھیوں کے سامنے ایک تجویز پیش کی جو سب کو پسند آئی۔ شام کو دیو آیا، حسب معمول ایک آدمی کو آگ پر بھون کر کھایا، اور جیسے ہی وہ وہاں سے رخصت ہوا تو ان لوگوں نے پہلے سے سوچے سمجھے منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ دو آدمیوں نے لوہے کی سلاخیں لیں اور انہیں آگ پر سرخ کیا۔ کچھ دوسرے آدمیوں نے جلتی ہوئی لکڑیوں سے لکڑی کا جو دروازہ تھا اس کو تھوڑا تھوڑا جلایا تاکہ وہ کمزور پڑ جائے، اور جب سب مل کر اسے دھکا دیں تو اس میں سے راستہ بن سکے۔ اور باقی جو لوگ تھے وہ صندوق میں سے لکڑیاں اکھاڑنے میں لگ گئے تاکہ کوئی کشتی بنائی جا سکے اور جزیرے کے اس حصے میں پہنچا جا سکے جہاں پر جہاز لنگر انداز ہے۔ آخر کار سب چیزیں تیار ہو گئیں۔ جو ہی دیو کمرے میں داخل ہوا اور ان میں سے ایک کو اٹھانے کے لیے جھکا تو انہوں نے جو وہ گرم کی ہوئی سلاخیں تھیں اس کی آنکھ میں گھسا دیں۔ اب وہ جو دیو تھا وہ چیخنے چلانے لگا، اور باقی جو لوگ تھے انہوں نے جلدی سے دروازے میں راستہ بنایا، تختے اٹھا کر سمندر کی طرف سرپٹ بھاگے۔ دیو نے بہت شور مچایا۔ ان لوگوں نے جلدی جلدی سے تختوں سے بیڑا بنایا اور سمندر میں اتر گئے اور اسے پانی میں آگے کی جانب دھکیلنے لگے۔ لیکن بھئی وہاں پر دیو اکیلا نہیں تھا، اس کے دو دوست بھی تھے۔ ان لوگوں نے جب دور سے دیکھا تو دیو کے جو دوست تھے وہ اس کو پکڑا کر باہر لا رہے تھے، اور انہوں نے جب ان کو بھاگتے دیکھا تو اٹھا کے بڑے بڑے پتھر پھینکنا شروع کر دیے۔ وہ پتھر اتنے بڑے تھے کہ جہاں گرتے وہاں پانی میں طوفان آ جاتا۔ ایک پتھر کشتی کے قریب آ کر گرا، اس سے تو یہ لوگ بچ گئے، لیکن دوسرا پتھر جو ہے وہ سیدھا آ کر کشتی پر گرا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے کچل کے مر گئے، کچھ پانی میں ڈوب کے مر گئے، اور کچھ اپنی جان بچانے کے لیے مختلف تختے لے کر اس کے سہارے بہنے لگے۔ سندباد بھی اب پانی کے ہی تھپیڑوں پر پھر آ چکا تھا، پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح سے یہ لوگ سارے لوگ جو ہیں وہ مر گئے، صرف 3 لوگ بچے جو اس طرح سے تختوں کے سہارے ہوا کے دوش پر چلے جا رہے تھے۔ آخر برداشت کرتے کرتے باقی جو 2 ساتھی تھے ان کی بھی برداشت ختم ہو گئی اور بالآخر وہ بھی موت کے منہ میں چلے گئے۔ صرف سندباد جو تھا وہ بچا۔ اب وہ اسی طرح سے پانی میں بہتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ کافی دیر ہو گئی تھی، بہت کوشش کر لی کہ کسی بھی طرح سے کنارے پر کوئی کنارہ نظر آ جائے، لیکن کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور اب سندباد جو تھا اس نے اپنے آپ کو موجوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، اور بس اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی بخشش کی دعائیں مانگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری جان بخشی کر دیں، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیں، کیونکہ بہرحال مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ ایک دن خوش قسمتی سے قریب سے گزرتے ہوئے ایک جہاز کے ملاحوں نے سندباد کو دیکھ لیا، اور وہ جہاز کو قریب لائے اور سندباد کو اوپر اٹھا لیا۔ سندباد کی حالت اتنی بری ہو چکی تھی، کئی دن کا بھوکا پیاسا، کہ بس وہ بھی سمجھو مرنے کے قریب تھا، اور اس میں اتنی نقاہت تھی، اتنی کمزوری تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں بتا سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ پھر تاجروں نے، جو اس کے ملا تھے، تاجر تھے، انہوں نے اس کی خوب دیکھ بھال کی، اور جب اس میں تھوڑی طاقت آئی تو اس نے بتایا کہ میں جو ہوں وہاں پر جہاز طوفان کی زد میں آ گیا تھا۔
وہاں پر تاجروں نے جب اپنا مال پھر جہاز جو ہے ایک بندرگاہ پر پہنچا، تاجروں نے اپنا مال کنارے پر اتروایا تاکہ خرید و فروخت کریں۔ تو جہاز کے کپتان نے ملاحوں سے کہا کہ دیکھو یہیں سندباد کا مال بھی اتار دو، میں چاہتا ہوں کہ اسے بیچ کر اس کی رقم سندباد کے وارثوں کو پہنچا دوں۔ بھئی سندباد نے تو یہ جو بات سنی تو حیران رہ گیا اور اللہ کا بے انتہا شکر کیا کہ اللہ اتنا مہربان ہے کہ ایک بار پھر اس کا مال و اسباب بھی اسے واپس دلوا دیا اور اس کی جان بھی بچا لی۔ کپتان سے سندباد نے کہا کہ یہ بتائیں کہ جو سندباد کا مال ہے کیا اس پر یہ نشان بنا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ سندباد نے کہا تو بندر نما وحشی انسانوں والے جزیرے پر اللہ کو پیارا ہو گیا تھا اور اس بات کو تو ایک مدت گزر چکی ہے۔ سندباد نے اسے بتایا کہ میں ہی سندباد جہازی ہوں اور پھر اپنے مال کی کچھ اور نشانیاں بھی بتائیں۔ سارے ملاح اس کے گرد جمع ہو گئے اور وہ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ پھر سندباد نے اپنی ساری داستان انہیں سنائی۔ ان سب کو یقین آ گیا کہ یہ سندباد ہی ہے، تو پھر اس نے ان کا سامان جو ہے سندباد کا اس کے حوالے کر دیا۔ سندباد بھی اپنا سامان اتروا کر منڈی میں لے گیا اور سارا مال و اسباب بیچ دیا اور خوب منافع حاصل کیا۔ اب اس رقم سے اس نے مزید مال تجارت خریدا اور پھر اگلی بندرگاہوں پر جا کر بیچا۔ اس طرح سے 3-4 بندرگاہوں سے ہوتے ہوتے سندباد نے اپنے سارے مال کو بہت اچھے منافع پر بیچ دیا اور ایک بار پھر وہ دولت کا مالک بن گیا۔ اور جب وہ بغداد پہنچا تو اس کے پاس دوبارہ اتنی دولت تھی کہ وہ آرام سے اپنی زندگی گزار سکتا تھا۔ اور یوں اس کا یہ تیسرا سفر بھی اختتام پذیر ہوا۔ اب تک پیش آنے والے سفروں میں یہ سب سے زیادہ سنسنی خیز تھا اور سندباد دوبارہ ارادہ باندھ رہا تھا کہ اب میں کبھی سفر پر نہیں جاؤں گا۔ دیکھیں وہ کب تک اس ارادے پر قائم رہتا ہے۔ اور اب ہماری کہانی اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ حافظ۔